لیکن سیدنا معاویہ کا تذکرہ بھی کرنا ضروری ہے۔ وہ مظلوم صحابی جس کو تاریخ نے جن کا نقشہ غلط پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اسلام کے دشمنوں نے سیدنا معاویہ کا نقشہ غلط پیش کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو وہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم سیدنا معاویہ کے تذکرے کر کے، سیدنا معاویہ کا مقام بتا کر، سیدنا معاویہ کی شان بتا کر دنیا کو بتائیں گے کہ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جس نے پانی میں گھوڑے ڈال دیے تھے اور پانی کے ذریعے سے کفار کو شکست دی تھی، ایسی شکست دی تھی کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام تھا، لیکن جب سیدنا معاویہ کی حکومت آئی تھی، جب معاویہ کو اقتدار ملا تھا، جب معاویہ کو خلافت ملی تھی، جب معاویہ مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ بنا تھا، 44 لاکھ مربع میل سے اسلام کی بلندی پہنچی 65 لاکھ مربع میل کو کراس کر گئی۔ اس لیے معاویہ کے فتوحات دیکھ کر، اسی طرح قلعوں کو سر کرنا، کفار کے قلعوں پہ قبضہ کرنا، ان کے پرچم اکھاڑ کر اسلام کا علم لہرانا، یہ کفار کو نہیں پسند آیا۔ جس طرح معاویہ نے کفار سے کھلے کلے چھین لیے تھے، جس طرح معاویہ نے کفار کے قلعوں سے ان کے پرچم اتار کر اسلام کے پرچم لہرائے تھے، وہاں کفار کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، اور ایسا کفار کو رسوا کیا، ایسا گھسیٹتا رہا، ایسا مارتا رہا کہ 1400 سال بعد بھی اگر معاویہ کا نام لیا جائے تو کفار تل ملا اٹھتے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی اگر معاویہ کا نام لیا جائے تو کفار کے سینے جل اٹھتے ہیں، کفار کے سینوں میں وہ آگ بھڑکتی ہے۔ تندور میں بھی اس طرح آگ نہیں بھڑکتی جس طرح کفار کے سینوں میں معاویہ کا نام لینے سے آگ بھڑکتی ہے۔ کیوں؟ کہ معاویہ نے کفار کو گھسیٹا، کفار کو مارا۔ کون معاویہ؟ وہ صحابی رسول ہے۔ میرے دوستو، آج اگر کوئی کسی بڑے پیر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کسی بہت بڑے عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو وہ اس بات پہ فخر کرتا ہے، جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے 1400 سال بعد ان کو اگر اس دور کے مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی سعادت ملتی ہے تو فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ صحابہ، وہ نبی کے جانثار اس کائنات کے امام کے پیچھے پڑھتے ہوں گے جو صرف اولیاء کا اور اتقیاء کا، صحابہ کا امام نہیں بلکہ نبیوں کا بھی امام ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اس عظیم ہستی کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہوں گے وہاں تو اجر کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ سونا خرچ کرے، سونے کے پہاڑ دے ڈالے، چاندی کے پہاڑ دے ڈالے، پوری دنیا کے اندر
جتنا خزانہ ہے، اگر کوئی لٹا دے، اگر سب کچھ کوئی دے دے، پھر بھی صحابی رسول کے ہاتھ مبارک کی ایک دی ہوئی کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ آج کے دور کے لوگ اگر سونا پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر ڈالے، تب بھی میرے نبی کے کسی صحابی نے جو اللہ کی راہ کے لیے ایک کھجور دی تھی، اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے پیارے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے، پیارے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوگا جب پیارے نبی آگے مصلی پہ تشریف لاتے ہوں گے، پیچھے صحابہ کرام آپ کی اقتداء کرتے ہوں گے، آپ کے پیچھے یہی کہتے ہوں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو وہ کتنی نماز اللہ کو بھی پسند ہوگی، اس کا کتنا اجر ہوگا، کتنی اس کی شان ہوگی کہ امام محمد رسول اللہ ہو، پیچھے صحابہ مقتدی ہوں۔ میرے دوستو، حضرت معاویہ نے جو ایک نماز پیارے نبی کے پیچھے پڑھی تھی، اور ایک نماز پڑھنے پر جو ان کو اجر ملا ہوگا، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں اس جیسا اجر کسی کو نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کہ جو معاویہ کا امام تھا، اس دور میں اس جیسا امام کسی کو مصلی پہ نہیں مل سکتا۔ مل سکتا ہے؟ آج ہم بیت اللہ میں نماز پڑھ کے فخر کرتے ہیں، فخر کی بات ہے، لیکن وہ کیا منظر ہوگا جب امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام ہوں گے اور پیچھے صحابہ اکرام مقتدی ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کے گھر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، آپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو ام حرام نے عرض کیا، اللہ کے پاک رسول، کیا بات ہے؟ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے اس لشکر کو دیکھا ہے جس لشکر نے سمندر عبور کر کے، پانی کے ذریعہ پانی کا راستہ عبور کر کے، اور کشتی بنائی، پانی کا بحری بیڑا بنایا، اور کفار پہ حملہ کیا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ یہ جو میری جماعت میں سے یہ جو لشکر یہ کام کرے گا، فقد اوجبو، اس پورے لشکر پر جنت واجب ہو گئی۔ جس نے بحری بیڑا بنایا، پھر کفار کے قلعوں کو جا کر چیرا، ان کی طاقت اور ان کی قوت کو پاؤں کے نیچے روند کر اسلام کا علم بلند کیا ہے، میں ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ وہ جو بھی اس جیش میں، جو بھی اس لشکر میں شامل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ تو پھر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی حضرت عمر، ان کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے اجازت لی کہ اے عمر فاروق، مجھے اجازت دی جائے، میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں، کفار کو رسوا کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے انکار کیا، کہا کہ میں نبی کی امت کو پانی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں اجازت لی تو حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ 9 ماہ کے اندر امیر معاویہ نے ایسا بحری بیڑا تیار کیا، بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا، اور اس بحری بیڑے کے ذریعے کفار پہ جا کے حملہ کیا۔ اس لشکر کا سالار امیر معاویہ تھا، کیونکہ میرے نبی نے پہلے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ جو بحری بیڑا بنائے گا، جو اس کی قیادت کرے گا، جو اس لشکر میں شامل ہوگا، جو اس جیش میں شامل ہوگا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو پھر کائنات الٹ ہو سکتی
سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو اس کی قیادت کرے گا وہ جنتی ہے، جو سپہ سالار ہوگا وہ جنتی ہے، جو اس لشکر میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو معاویہ اس لشکر کا سالار بھی تھا، اس جیش کا سپہ سالار بھی تھا، اس میں شامل بھی تھا۔ اس لیے مان لو کہ جس پیارے پیغمبر نے یہ پیشن گوئی دی تھی وہ پیشن گوئی حق ہے، سچ ہے۔ معاویہ جنتی ہے اور جنتی ہے۔ اگر آپ کو مجھے میرا پیر دعا دے دے تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارے پیر نے ہمیں دعا دی ہے، ہمارے مرشد نے ہمیں دعا دی ہے۔ معاویہ تو وہ ہستی ہے جس کو پیارے نبی نے دعا دی ہے، اللہم اجعل ہادیا و مہدیا واہدی بھی، اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، امت کا رہنما بنا دے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی شان کو، صحابہ کرام کے مقام کو تاریخ سے نہیں لیا جاتا۔ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ ان کی شان کو تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈا جائے، ان کی شان دیکھنے کے لیے تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ نہیں نہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کی شان قرآن نے بیان کی ہے۔ تو پھر قرآن، امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي صَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَہَّرَةٍ بِأَيْدِي صَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ قرآن کے صفحے شان والے ہیں، جن ہاتھوں نے ان قرآن کو لکھا وہ ہاتھ چمکدار ہیں، وہ ہاتھ بزرگی والے ہیں، برکت والے وہ ہاتھ ہیں۔ تو پھر امیر معاویہ وہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا۔ آج آپ نے کوئی میسج لکھوانا ہو، اس آدمی کو تلاش کرتے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ آپ نے کوئی پیغام لکھوانا ہو، اس آدمی کو تلاش کرتے ہیں جو آپ کا دوست ہو، جو آپ کا وفادار ہو۔ تو پھر معاویہ سے قرآن لکھوا کر یہ ثابت ہو گیا کہ معاویہ قرآن کا بھی وفادار ہے، اہل بیت کا بھی وفادار ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی وفادار ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ اکبر! قرآن جیسی عظیم کتاب کسی عام بندے کو لکھنے کی توفیق مل سکتی ہے؟ جب قرآن نازل ہوا تو جس طرح قرآن پاک نازل، جس ہستی پہ اللہ نے نازل فرمایا اس ہستی کو پسند کیا، قرآن کو چنا اس ہستی کے لیے، اس ہستی کو چنا قرآن کے لیے۔ یہ دونوں ہستیاں عظیم تھی، تو پھر اس قرآن کو لکھوانے کے لیے بھی اللہ نے عظیم لوگوں کو چنا تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا بِأَيْدِي صَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ بزرگی والے ہاتھ ہیں، چمک والے ہاتھ ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا۔ میرے دوستو، امیر معاویہ نے ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ اکثر امیر معاویہ نماز کے وقت نبی علیہ السلام کا وضو کروایا کرتے تھے، اور بچا ہوا وضو کا پانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی وضو کا اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، اپنے وجود پہ ڈال دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، کتنی شان والے وہ ہوں گے کہ جس کے چہرے پر نبی کا لعاب لگا ہو، جس کے چہرے پر نبی کے ہاتھ مبارک سے جو لگا ہوا پانی ہے وہ ان کے چہرے کو لگا ہو، تو کتنی شان ہے۔ ایک مرتبہ آپ عمرے کے لیے گئے، تو جب عمرے سے فارغ ہوئے تو بال کٹوانے کا وقت آیا، تو آپ نے امیر معاویہ کو بلایا، آؤ معاویہ میرے بال کاٹو۔ تو امیر معاویہ نے میرے نبی کے بال کاٹے۔ کاٹ کر کہاں کیے تھے؟ ضائع نہیں کیا تھا، کسی کو دے نہیں دیے تھے، اپنے پاس محفوظ رکھے تھے۔ اور پھر میرے نبی کے ناخن کاٹے، وہ ناخن اپنے پاس محفوظ رکھے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل کرتا پہنا ہوا،
تو امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ڈبل کرتا پہنا ہوا ہے، تو ایک کرتا آپ نے اتار کر امیر معاویہ کو دے دیا، وہ کرتا معاویہ نے سنبھال لیا، وہ ناخن بھی معاویہ نے سنبھال لیے، وہ آپ کی زلفیں بھی معاویہ نے سنبھال لی۔ جب دنیا سے رخصت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو امیر معاویہ کہنے لگے اے میرے دوستوں، یہ بال میرے ناک میں رکھ دو، یہ بال میرے کانوں میں رکھ دو، یہ ناخن میرے آنکھوں پہ لگا دو، یہ کرتا مجھے کفن کی جگہ پہنا دو، تاکہ میں قیامت کے دن یہ محبت کا ثبوت پیش کر سکوں۔ آج اگر کسی کو پیارے نبی علیہ السلام کے بال مبارک دیکھنے کی توفیق ملتی ہے، زیارت کی توفیق ملتی ہے، تو اس میں آج شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نہیں، لیکن یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں یہ جو بال یہاں رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے یہ اصلی ہے یا نہیں ہے، یہ شک ڈل سکتا ہے، یہ شک آ سکتا ہے۔ لیکن جو بال امیر معاویہ نے پیارے نبی علیہ السلام کے کاٹے تھے وہ بال محفوظ رکھے، آج تک بھی معاویہ کے وجود کے ساتھ وہ بال بھی محفوظ ہے، وہ ناخن بھی محفوظ ہے، وہ کرتا بھی محفوظ ہے۔ جو کیا نبی کا کرتا پہن کر سویا ہو اس کے ساتھ بغض رکھنا کیا دل مانتا ہے؟ میرا تو نہیں مانتا۔ پھر حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ کیوں اختلاف ہوا؟ کہ حضرت عثمان کا قتل ہوا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا اے میرے بھائی علی، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ تو ان جو قاتل تھے انہوں نے ادھر حضرت معاویہ کو اکسایا، ادھر سے حضرت علی کو اکسایا، ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کروا دی۔ وہی خارجی لوگ، وہی ظالم لوگ امیر معاویہ کو کہہ رہے تھے، ان کی فوج میں گھس کر کہہ رہے تھے کہ علی پر حملہ کیا جائے، اور وہی ظالم حضرت علی کی فوج میں گھس کر حضرت علی کو اور ان کی فوج کو اکسا رہے تھے کہ معاویہ پر حملہ کیا جائے۔ انہوں نے غلط فہمی ڈلوا کر یہ انتشار کیا، انہوں نے غلط فہمیاں ڈلوا کر یہ جنگ کروائی۔ جو یہ کشیدگی چل رہی تھی تو روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، کشیدگی بڑھ گئی ہے، کشیدگی ہے، تو اس نے خط لکھا امیر معاویہ کو کہ اے معاویہ، اگر تو چاہے تو میں اپنی فوج تیری کمان میں دے دوں، میں اپنی فوج تیرے حوالے کر دوں، تو علی کی فوج پر حملہ کر دے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، کہا اے روم کے کتے اپنی زبان بند کرو، علی کل بھی میرا بھائی تھا، علی آج بھی میرا بھائی ہے، اگر آئندہ تو نے علی المرتضیٰ کے خلاف زبان کھولی تو میں علی کا سپاہی بن کر تیرا کلا کما کر دوں گا، میں علی المرتضیٰ کا سپاہی بن کر تیرے پاؤں تلے زمین کھینچ لوں گا، تیرے کلوں اور تیرے فوجیوں کو روند ڈالوں گا۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، کفار نے ہمیں لڑوایا ہے، کفار نے سازش کی ہے، منافقین نے سازش کی ہے۔ تو پھر حضرت علی کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ منافقین کی سازش ہے، معاویہ کو بھی پتہ چل گیا یہ منافقین کی سازش ہے، انہوں نے صلح کر لی۔ پھر جب حضرت حسن کا دور آیا، حضرت علی المرتضیٰ کے بعد، پھر وہی لوگ انتشار ڈلوانے لگے، حضرت حسن کو کچھ کہہ رہے تھے، حضرت معاویہ کو کچھ کہہ رہے تھے، حضرت معاویہ کو کہہ رہے تھے کہ اگر تم چاہو تو حضرت حسن کو گرفتار کر کے تمہارے پاس لائے، حضرت حسن کو کہہ رہے تھے کہ معاویہ تمہیں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے، حضرت حسن نے خط لکھا حضرت معاویہ کے پاس کہ تم مجھے گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ حضرت معاویہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ منافقین کی سازش ہے، میں تو خود تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت معاویہ اور حضرت حسن ایک دوسرے کے ساتھ ملے، حضرت حسن نے اپنے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسین نے بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حسن و حسین کے ساتھ جو فوج کا کمانڈر تھا اس نے امیر معاویہ کے ساتھ بیعت کی۔ 1400 سال پہلے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ بتا دیا تھا کہ معاویہ ہمارا کل بھی بھائی تھا، آج بھی بھائی ہے، معاویہ کل بھی اہل بیت کا وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے۔ کیوں بھائی؟
صلح اچھی نہیں لگتی کیا؟ صلح مسلمانوں کو اچھی لگتی ہے اور منافقین کو صلح چبھتی ہے۔ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی، بولو علی معاویہ بھائی بھائی، تو بھائی بھائی کے نام پر جو چڑھتے ہیں تو مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی ہم نے محنت کی، اتنی ہم نے کوشش کی، اتنا ہم نے لڑوایا، اتنا مروایا، اتنا خون بہایا، یہ پھر بھی بھائی بھائی۔ ہم نے کہا اسلام کی صفت ہی یہی ہے کہ بغض دل میں نہیں ہوتے، غلط فہمی کی وجہ سے معاملات الجھ جایا کرتے ہیں، لیکن جب مسلمان اور مومنوں کو بات سمجھ آتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جایا کرتے ہیں اور منافق جل جایا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ معاویہ کی فلاں غلطی ہے، معاویہ کا فلاں عیب ہے، پوچھ لیا کرو کہ تو اپنا شجرہ بتا، تو کون ہے اور تجھے اپنے باپ کا پتہ بھی ہے یا نہیں؟ تو معاویہ پہ تو تنقید کرتا ہے، معاویہ کا شجرہ میں بتاتا ہوں کہ معاویہ صحابی رسول ہے، معاویہ حضرت فاطمہ کا ماموں ہے۔ حضرت فاطمہ کا معاویہ کیا ہے؟ ماموں ہے۔ اور جو کہتا ہے میں اہل بیت کا خیر خواہ ہوں تو بڑا خیر خواہ ہے، اہل بیت کے ماموں کو گالی دے رہا ہے۔ کہتا ہے میں اہل بیت کا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں، اور اہل بیت کو گالیاں دے رہا ہے۔ اور پھر جس حسن نے حضرت معاویہ کو اپنا امام مانا تو پھر حضرت حسن کو تو اپنا پیر مانتا ہے، اور جس نے حسن نے جس کو پیر مانا اس کو گالی دے رہا ہے، یہ اہل بیت کا بڑا وفادار ہے۔ اور پھر حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔ اہل بیت والے تو معاویہ کے نام سے محبت کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے مجھے اہل بیت سے تو محبت ہے، معاویہ سے محبت نہیں۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دے، مسلمان تیرے دھوکے میں نہیں آتے۔ او بھائی، دو بھائی اگر لڑ پڑیں تو کون سی بات ہے، صلح ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں ایک تو جھوٹا ہوتا ہے نا، دو آدمی لڑ رہے ہوں ان میں سے ایک تو جھوٹا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں اور دونوں سچے ہوتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنایا، بچڑے کو خدا بنا لیا، بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپسی تشریف لائے، یہ منظر دیکھا کہ یہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑا، داڑھی کو پکڑا اور جھنجھوڑا اور گھسیٹا، اور حضرت ہارون نے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ پکڑ، اگر میں ان کو روکتا تو فرقہ بن جاتا، میں نے تفریق کی وجہ سے ان کو نہیں روکا۔ تو یہاں حضرت ہارون بھی سچے تھے، حضرت موسیٰ بھی سچے تھے، لیکن لڑائی ہو گئی، غلط فہمی کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، دونوں سچے تھے۔ میں نے کہا وہ نبی تھے، وہ بھی دونوں سچے تھے، ان کی تربیت خدا نے کی تھی۔ یہاں امیر معاویہ بھی اور حضرت علی بھی آپس میں بھائی بھائی تھے، یہ لڑ پڑے، یہ دونوں سچے تھے کیونکہ ان کی تربیت محمد مصطفیٰ نے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور محمد مصطفیٰ کی تربیت پہ شک کرنے والا، اچھا آج کا کوئی پیر ہو، آخری بات کہنے لگا ہوں، آج کا کوئی پیر ہو، اس پیر کے شاگرد پہ تنقید کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے۔ میرے استاد پہ تنقید کی جا سکتی ہے، میرے پیر پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے شاگرد ایسے ہیں کہ ان کا پیر اتنا کامل ہے کہ ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ کامل پیر ہے محمد الرسول اللہ۔ بعد میں آنے والے سب انسانوں میں غلطیاں کوتاہیاں موجود ہیں، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، باقی اس دور کے لوگوں پہ تنقید کی جا سکتی ہے، پیر و مرشد پہ تنقید کی جا سکتی ہے، سید پہ تنقید کی جا سکتی ہے اس دور کا جو ہے، لیکن نبی پر اور نبی کے شاگردوں پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ سنو، اہل سنت پر تم نے جتنا تشدد کیا، آج تک الحمدللہ ایک ممبر بھی ویران نہیں ہوا، ہر ممبر پہ صحابہ کے جیالے موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص صحابہ کی گستاخی کرتا ہے
تم اس پہ FIR کاٹو، اس کو جیل میں ڈالو، اس پہ تشدد کرو، یہ کیا بات ہے؟ اسے تو ڈھیل دیتے ہو، اسے تو فرار کروا دیتے ہو، اسے تو انعامات دیتے ہو، اور جو احتجاج کرتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالتے ہو، جو احتجاج کرتے ہیں ان پر پابندیاں لگاتے ہو۔ تو یاد رکھو، اہل سنت کا خون بہانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب تم صحابہ کرام کے گستاخوں کو لگام ڈالو گے، تو پھر پاکستان میں کوئی بھی کسی قسم کی بد امنی نہیں ہوگی۔ کیوں بھی ایسا یا نہیں ہے؟ جب کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا اس پر تو احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے جس نے گستاخی کی انتشار اس نے پھیلایا، جس نے گستاخی کی بد امنی اس نے پھیلائی، جس نے گستاخی کی دہشت گردی اس نے کی، تو اس کو لگام دے دو، امن ہی امن ہوگا۔ کیونکہ نبی کے یار بھی امن والے اور نبی کے یاروں کے غلام بھی امن والے، ہم امن والے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ملک پاکستان کو تحفظ دو، ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، ملک وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ تم کوشش کرو کہ جو بھی بحر سے آئے وطن پاکستان میں تخریب کاری کرے، انتشار کرنے کی کوشش کرے، کسی نبی کے یار کی گستاخی کرے، اس سے دیر نہ کرو، فور سے گرفتار کرو اور اسے سزائیں دو۔ انشاءاللہ کبھی بھی ملک میں بد امنی نہیں آئے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔